السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل آئینوز ایپیسوڈ 4۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ ناول آپ کو پڑھنے کے بعد پسند آئے تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا، بیل کا آئیکن پریس کر دینا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ آنے والا کون ہے؟ سو چپ چاپ حدید کو بیڈ پر لٹا کر پلٹی تھی، دروازہ کھولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سکندر شاہ اندر داخل ہوا تھا اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھا تھا جو اب کسماتے ہوئے جاگنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ باپ کے آنے پر وہ آنکھیں کھول کر اسے خوش آمدید کہا کرتا تھا۔ اس کے آنکھیں کھول لینے پر سکندر شاہ مسکرایا تھا۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی سرخ کانچ کی 2 چوڑیوں پر پڑی تھی۔ اسے یاد آیا کل تک یہی 2 چوڑیاں دل آئینوز شاہ کی بائیں کلائی کی زینت تھیں۔ ان 2 ماہ میں اس نے اپنی آنکھوں کو ہر ممکن طریقے سے قابو میں رکھنا چاہا تھا، مگر پھر بھی اس کی شہد رنگ آنکھیں دل آئینوز شاہ کی کلائی میں سجی فقط 2 چوڑیاں دیکھنے کی گستاخی کر چکی تھیں۔ سکندر نے ہاتھ بڑھا کر وہ چوڑیاں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے گرد ایک حصار سا بندھنے لگا۔ اسے لگا آئینوز شاہ کی دودھیا کلائی اس کی مضبوط ہتھیلی میں مقید ہے۔ بے خود ہوتے سکندر شاہ نے اپنی مضبوط ہتھیلی سختی سے بند کرتے ہوئے اس کی کلائی کو مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی پل فسوں ٹوٹا تھا۔ ہتھیلی میں محسوس ہونے والی چبھن نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کی ہتھیلی نہ صرف خالی ہے بلکہ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی زخمی کر گئی ہیں۔ اپنے باپ کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر ننھا حدید رو رو کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ سکندر شاہ نے چونک کر ایک نظر روتے ہوئے حدید کو اور دوسری نظر اپنی ہتھیلی پر ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں پر ڈالی۔ شدت ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ روتے ہوئے حدید کو دیکھتے ہوئے وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ پھر حدید کے ساتھ وقت گزارنے کا پتہ بھی نہ چلا اور صفورہ رات کے کھانے کا پیغام لے کر اس کے پاس آ گئی۔ اسے حدید کے پاس چھوڑتے ہوئے وہ لاؤنج میں چلا آیا جہاں دل آئینوز شاہ پہلے سے موجود ٹیبل پر ڈنر لگا رہی تھی، جبکہ خدیجہ بیگم اور نبیل شاہ اس کے انتظار میں ہاتھ روکے بیٹھے تھے۔ ان کو یوں اپنا منتظر پا کر ہولے سے مسکرایا تھا، جبکہ دل آئینوز شاہ اس کے آ جانے پر اپنے کمرے میں آ گئی جہاں صفورہ حدید کو سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے جاگتے رہنے دو صفورہ، سارا دن کا سویا ابھی تو جاگا ہے اور تم پھر میرے بیٹے کو سلانے کے چکروں میں ہو۔ حدید کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی وہ صفورہ سے بولی تھی۔ وہ اسے اپنا بیٹا ہی کہتی تھی۔ صفورہ جی بی بی جی کہہ کر اس کے کمرے میں پھیلی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آئینوز حدید کی طرف متوجہ ہوتی اسے کھیلنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ٹوٹی چوڑیاں اٹھاتی صفورہ پر پڑی۔ یہ چوڑیاں تم سے ٹوٹی ہیں صفورہ؟ آنکھوں میں الجھن لیے اس نے صفورہ سے پوچھا تھا۔ اس کا دماغ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ نہیں بی بی جی، میری کیا مجال جی کہ آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگاؤں۔ وہ تو سکندر صاحب اٹھ کر جانے لگے تو ان کی گود سے گر گئیں۔ جی اللہ جانے کے۔ ٹھیک ہے یہ ٹکڑے تم مجھے دے دو۔ تم جاؤ، باقی کام میں خود دیکھ لوں گی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے دل آئینوز نے اسے بھیجنا چاہا۔ وہ چوڑیوں کے ٹکڑے اس کے حوالے کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے حیرت سے ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑے اپنی شفاف ہتھیلی پر پھیلائے تھے۔ اتنی نفرت، اتنی بیزاریت! بری آنکھوں سے ایک آنسو اس کے گال پر پھسلا تھا۔ بیڈ پر لیٹا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، ذہن مسلسل حدید کی طرف تھا۔ تبھی دروازہ ناک کر کے نبیل شاہ اندر آئے تھے۔ انہیں پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ سکندر نے ایک نظر ان پر ڈال کر دوسری نظر گھڑی پر ڈالی جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ ماموں خیریت ہے؟ آپ اس وقت یہاں؟ اگر کوئی ضروری کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا آپ کے پاس۔ نبیل شاہ کے متفکر چہرے کی طرف دیکھتا وہ نہایت احترام سے دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ اس قدر فرمانبرداری پر نبیل شاہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ بس میرے بیٹے، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے خود ہی یہاں آنا پڑا۔ نبیل شاہ کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے ماموں جان جس نے آپ کو پریشان کر دیا؟ اگر میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو پلیز مجھے بتائیے۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ ان کے سرد ہاتھوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بڑی تندی سے بولا تھا۔ شاہ میرے بچے، اگر تمہارا یہ ماموں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرے تو کیا تم قبول کرو گے؟
اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ بھیگے لہجے میں بولے تھے، ماموں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، آپ حکم کریں، میں انشاءاللہ تعمیل کروں گا۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے نبیل شاہ کو حسب توقع جواب دیا تھا۔ اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے انہوں نے تمہید باندھی۔ میرا خیال ہے کہ حدید کو ماں کی ضرورت ہے اسکندر، پچھلے 4 ماہ سے یہ ذمہ داری دل آئینوز بخوبی نبھا رہی ہے۔ اسکندر شاہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیا فیصلہ کرنے والے تھے وہ؟ اسکندر نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ اب نبیل شاہ کہہ رہے تھے، آخر کب تک آئینوز یہ ذمہ داری سنبھالے گی؟ ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی ہونی ہی ہے۔ میں آئینوز کے فرض سب دوش ہونا چاہتا ہوں، لیکن شجیہ کے چلے جانے کے بعد تمہاری مامی بہت ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ آئینوز ان کے پاس، ان کی نظروں کے سامنے ہی رہے۔ اس لیے ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ دل آئینوز کو آپ کے نکاح میں دے دیا جائے۔ آخر انہوں نے اسکندر شاہ کے سر پر بم پھوڑ ہی دیا تھا۔ اس نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ لیکن ماموں وہ آئینوز کی آپ فکر مت کریں، اس کو راضی کرنا مشکل نہیں، وہ وہی کرے گی جو میں کہوں گا۔ بیٹے آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، حدید کو آئینوز سے اچھی ماں نہیں مل سکتی، اور پھر ہمیں آئینوز کے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ میرے بچے اس گھر کو خوشیوں کی ضرورت ہے، اور مجھے تو اس گھر کی خوشیوں کے لیے بس ایک یہی حل نظر آ رہا ہے۔ سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولے تھے۔ اسکندر شاہ نے برداشت کی شدت سے لب بھینچ لیے۔ بلا شبہ دل آئینوز اسے جنون کی حد تک عشق تھا۔ شجیع شاہ کے ساتھ 4 سال گزارنے کے باوجود بھی اس نے ان 4 سالوں کا ہر پل کہیں نہ کہیں دل آئینوز شاہ کے خیالوں میں گزارا تھا، مگر اب اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ اس کے ضمیر کو یہ گوارا نہ تھا کہ ابھی شجیع شاہ کی مٹی تلے سوئے 5 ماہ بھی نہ گزرے تھے اور وہ اپنے دل کی بستی بسا لیتا، دل آئینوز شاہ سے نکاح کر لیتا۔ انہیں ہرگز وہ اپنے دل پر اتنا رحم نہیں کر سکتا تھا جس کی دغا بازی کی بدولت شجیع چاہے مٹنوں مٹی تلے جا سوئی۔ شجیع شاہ ہے، چاہ نہیں، منو مٹی تلے جا سوئی، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہوں گا ماموں، مگر آپ جو چاہ رہے ہیں میرے لیے اس وقت ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ میں روزے محشر جی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ ہی بتائیں، تھکے تھکے لہجے میں اس نے اپنے دل کی بات ان سے کہی تھی۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ابھی اتنی جلدی آپ کے لیے ایک نئے رشتے کو اپنانا مشکل ہے، مگر بیٹے اگر انسان یہ یقین کر لے کہ اس کی زندگی میں ہونے والا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ رہی بات شجیع کی وفات کی، تو وہ اپنی ماں کی طرح چھوٹی عمر لے کر آئی تھی۔ ہم صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ شجیع شاہ کی بابت ان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اسکندر شاہ نے لاجواب ہوتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ آپ کل تک سوچ لیں، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے مدبرانہ باتیں اسکندر شاہ کے دل پر اثر کر چکی تھی۔ تبھی وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے ماموں۔ اسکندر شاہ کی رضامندی نے انہیں اندر تک پرسکون کر دیا۔ ماما، دل آئینوز نے فلک شگاف چیخ ماری۔ حیرت کے مارے کھلی بری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اس کے اعصاب جنجانار رہے تھے، دماغ موف ہوا جا رہا تھا، دل کی حالت الگ خراب ہو رہی تھی۔ میری جان، یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے، پلیز خود کو سنبھالو، تمہارے بابا سارے انتظام کر چکے ہیں، بس گھنٹے بھر میں بیوٹیشن آ جائے گی، وہ تمہیں سادگی سے تیار کر دے گی، پلیز مان جاؤ۔ خدیجہ بیگم نے اس کی تھوڑی چوتھے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ماما پلیز، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اور اسکندر صرف شجیع پی کے ہیں، میں ان سے نکاح نہیں کر سکتی، پلیز میری بات کو سمجھیں اور بابا کو بھی سمجھائیں۔ دل آئینوز نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ شجیع اب اس دنیا میں نہیں رہی میری بچی، پھر کیوں بار بار ایک ہی تکرار کیے جا رہی ہو؟ حدید کو تمہاری ضرورت ہے، اگر اسکندر کی شادی کسی اور لڑکی سے کریں گے تو سوچو ذرا، کیا وہ لڑکی حدید کو تمہارے جیسا پیار دے گی، اور کیا تم حدید کے بغیر رہ لو گی؟ انہوں نے اس کی دکھتی راگ دبائی تھی۔ آئینوز نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وضع پسپائی تھی۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ جانتی تھیں کہ 4 سال پہلے والی اور ان کے سامنے بیٹھی دل آئینوز شاہ میں بہت فرق تھا۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو اس کا اسکندر شاہ کے لیے پیار تھا، جسے وہ جانے کس کونے میں دفن کر بیٹھی تھی۔ اس لیے انہوں نے دل آئینوز شاہ کو اسکندر کی بجائے حدید کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اسکندر شاہ کی محبت کا حوالہ راکھ میں دبی چنگاری خریدنے والا حساب تھا، اور کبھی اس نکاح کے لیے رضامند نہ ہوتی۔ خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے گراؤنڈ فلور کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ دل آئینوز شاہ بے بسی سے رو دی۔ مہرون اور سکن کمبینیشن کا اسٹائلش لہنگے، جیولری اور گجروں سے سجی دل آئینوز شاہ سادگی سے کیے گئے میک اپ میں بھی غضب ڈال رہی تھی۔
نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد جس وقت اسے اسکندر شاہ کے کمرے میں پہنچایا گیا، پہلی فرصت میں اس نے حدید کو اپنے پاس بلانے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر خدیجہ بیگم نے نرمی سے اسے جھڑکتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود سکندر کو بلانے چال دی۔ بیڈ پر بیٹھی دل انوس شاہ کے انگ انگ میں شرارے دوڑنے لگے۔ سامنے دیوار پر لگی سکندر اور شجیہ کی شادی کی تصاویر اسے گہری کھائیوں میں اتارنے لگے۔ بستر پر بچھو ہی بچھو چلتے ہوئے نظر آنے لگے۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لرزتی ہوئی ٹانگیں بھاری لہنگے کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو رہی تھیں۔ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیگانگی سے اپنے آپ کا جائزہ لیتی وہ تکلیف کی آخری حدوں پر تھی۔ بوڑھی خوبصورت آنکھوں سے نمکین پانی نکلتا ہوا اس کے گال بھگو رہا تھا۔ اپنے دہکتے ہوئے حسن سے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ناک میں پہنائی گئی نتھ اس کے بالائی لب تک آتی اس کے حسن کو شعلہ جوالا بنا رہی تھی۔ آیانوس نے ایک جھٹکے سے ناک سے نتھ کھینچ ڈالی۔ خون کی ایک ننھی بوند ناک پر نمودار ہوئی، جس کا اس نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ دوسری نگاہ چمکتی پیشانی پر بائیں جانب لٹکتے جھومر پر گئی۔ بے دردی سے جھومر نوچتے ہوئے اس کے ہاتھ بالکل نہیں کانپے تھے۔ کانوں سے جھمکے نوچتے ہوئے اسے کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے گلے میں پڑا نیکلس کھینچتے ہوئے اسے اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیسے تڑپ رہی تھی اس کی بہن، اور وہ کتنی ظالم تھی جو آخر آج اس کی جگہ لے بیٹھی تھی۔ دونوں کلائیوں میں سجے گجرے نوچتے ہوئے اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ پہلے میری ماں کو چھین لیا اس نے، اور اب سکندر کو بھی ہتھیانا چاہتی ہے، مگر ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں میں بہے چلے جا رہے تھے۔ ٹھیک کہا تھا ماما آپ نے، میں ہی سکندر کو ہتھیانا چاہتی تھی۔ دیکھیں آج ہتھیا ہی لیا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ چوڑیوں سے بڑی دونوں کلائیاں اس نے جارحانہ انداز میں خالی کی تھیں۔ کتنی ہی چوڑیاں اس کی کلائیوں کو زخمی کر گئی تھیں، مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ سر پہ ٹکا بھاری دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے وہ دور پھینکا تھا۔ ایسے کرنے سے اس کے بھورے سلکی بال کھینچ گئے تھے، مگر ہر تکلیف سے بے بہرہ وہ یک ٹک آئینے میں بنتا اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ رو رو کر سوجی سرخ آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ خون کی وہ بوند ناک سے ہوتی ہوئی اوپری ہونٹ تک آ رہی تھی۔ کان، گردن، کلائیاں ہر طرف کی آزمائش سے مبرا تھی۔ تبھی اس کی نظر لپسٹک سے سجے اپنے بڑے بڑے کٹاؤ دار ہونٹوں پر پڑی تھی۔ اگلے ہی پل اپنا کانپتا ہاتھ بڑھا کر آیانوس نے لپسٹک بھی خراب کر دی۔ اپنا اجڑا حلیہ دیکھتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ روتے روتے وہ بے حال ہو چکی تھی، سو ڈریسنگ پر جھک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اندر لگی آگ اب بھی بجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس آگ میں جلتی ڈریسنگ مرر پر جھکی وہ کمرے میں داخل ہوتے سکندر شاہ کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو حیرت سے زمین پر بکھری اس کی جیولری اور گجرے کی پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دل انوس شاہ کا رد عمل اس کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ تبھی اس کی نظر دل انوس شاہ کو زمین پر بکھری چوڑیوں کا ایک ٹکڑا اتارتے دیکھا تھا۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھا تھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کان سے اپنا بایاں گال زخمی کر لیتی، سکندر شاہ نے اس کو جا لیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کی طرف بڑھاتا ہاتھ روک کر دوسرے ہاتھ سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ جو اپنا حشر نشر کر چکنے کے بعد اپنا چہرہ بھی داغ داغ کرنے چلی تھی، یوں ایک دم سکندر شاہ کو اپنے مقابل دیکھ کر مزید ساخت ہو گئی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ رو رو کر سوجی آنکھیں سکندر شاہ کا دل کاٹ گئی تھیں۔ ناک سے نکلتا خون رک کر جم چکا تھا اور لبوں کے کنارے پھیلی سرخی لپسٹک اس کے خوبصورت ہونٹوں کی جیت کی حیت خراب کر رہی تھی۔ سرخ پڑتی سراہی دار گردن اپنے ساتھ کیے گئے تشدد کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی اس کے زخمی کلائی کا معائنہ کیا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے لبوں کے کنارے پر پھیلی لپسٹک اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کرنے کی صحیح کی تھی۔ دل انوس شاہ کے اندر اس کا لمس کرنٹ بن کر دوڑ رہا تھا۔ تبھی وہ ہوش میں آئی اور ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتی اسے دور ہوئی تھی۔ آنکھوں میں بیگانگی نفرت بھرے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، ڈونٹ ٹچ می۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ ہاں، ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ اگر آئندہ مجھے ٹچ کیا نا آپ نے تو میں اپنے جسم کے اس حصے کو آگ لگا دوں گی جسے آپ ہاتھ لگائیں گے، سمجھے؟ آپ آنکھوں میں شعلہ اشتعال لیے وہ دھیمے لہجے میں گرائی تھی۔ سکندر شاہ دنگ رہ گیا۔ اور آپ یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر جاتی ہوں، تلخ لہجے میں کہتی ہوئے بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ سکندر شاہ نے تکلیف کی انتہاؤں پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کبھی اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ وہ جھکی تھی، زمین کو سلامیاں دیتا اپنا بھاری دوپٹہ اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ سکندر شاہ نے اپنا بھاری ہوتا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یلو کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہن کر وہ جس وقت ڈریسنگ روم سے باہر آئی، کمرے کا مکین غیر موجود تھا۔ ہاں، البتہ کمرے سے منسلک اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔
اسٹڈی روم میں پھیلی روشنی اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ سکندر شاہ وہاں موجود ہے۔ اسٹڈی روم کچھ اس زاویے سے بنایا گیا تھا کہ اس کا ایک دروازہ سکندر شاہ کے کمرے میں اور جبکہ دوسرا نبیل شاہ کے کمرے میں کھلتا تھا۔ پشت پر بکھرے گیلے بالوں کو سلجھانے کے بجائے وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ دسمبر کے مہینے میں روم ہیٹر آن ہونے کے باوجود اسے سردی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ رو چکنے کے بعد باعث آنکھیں دکھن کے احساس لیے بند ہونے کو تیار تھی، سو اگلے چند منٹوں میں کمبل اوڑھتے ہوئے وہ دنیا جہاں سے غافل نیند کی وادی میں گم ہو چکی تھی۔ جبکہ دوسری طرف اسٹڈی روم میں موجود سکندر شاہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ دل انوش شاہ کا رویہ در حقیقت اس کے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں امتحان بن کر داخل ہوئی تھی۔ اس کا بکھرا بکھرا دل کا سراپا سکندر شاہ کو بے قرار کر گیا تھا۔ اس پہ مستزاد اس کے خطرناک تیور، جانے یہ آگ اور پٹرول کا کھیل کیا رنگ لانے والا تھا۔ آدھی رات بیت جانے پر اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا تو واپس کمرے میں آ گیا، جہاں دل انوش بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت کا مطلب صاف تھا، خود کو سنبھالتا وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا تھا۔ آدھا چہرہ کمبل میں چھپائے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے پپیٹے سوجے ہوئے تھے، نوکدار پلکیں گلابی عارضوں پہ سایہ فگن تھیں، جبکہ ستواں ناک گلابی لب کمبل میں چھپائے وہ اس کی بے تابیوں کو بڑھا گئی۔ لب بھیجتے ہوئے بیڈ سے تکیہ اور کشن اٹھائے ہوئے سکندر شاہ صوفے کی طرف پلٹا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے مونتے ہوئے اس نے سونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے بالآخر فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی۔ سورج کی پہلی کرن پھیلتے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلتی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی تھی، کمر پر بکھرے بال سمیٹتی۔ دل انوش کی نگاہ صوفے پر سوتے سکندر شاہ پر پڑی تھی، جو صوفے پر بمشکل پورا آ رہا تھا۔ ہلکی سی گرم چادر لپیٹے وہ کروٹ کے بل اس طرح لیٹا تھا کہ سائیڈ چینج کرنے پر وہ زمین پر آ گرتا۔ رات کا منظر پوری طرح اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا تھا۔ سکندر کے ساتھ کیے گئے سلوک پر ایک پل کو اسے ندامت ہوئی تھی۔ 4 ماہ پہلے تک اس کے لیے کتنا اہم تھا یہ شخص، میلوں کے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی رگ و جان سے کس قدر قریب تھا یہ شخص، اور اب جو چند قدم کے فاصلے پر اس کے قریب تھا تو جذبات جیسے مر گئے تھے۔ دل میں جلتی آگ بجھ گئی۔ شجیع شاہ کی موت سے اس کی محبت اندر ہی کہیں مر گئی تھی۔ وہ سست قدم اٹھاتی اس تک آئی تھی۔ اس کے سر پر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ کن الفاظ میں اسے بیڈ پر سونے کو کہے۔ مضطرب انداز میں انگلیاں مروڑتی وہ جھکی تھی اور ہولے سے اسے پکارا تھا، مگر وہ ہنوز بے سدھ تھا۔ وہ مزید جھکی تھی اور پور انداز میں اس کا کندھا ہلایا تھا، جانے وہ کچی نیند میں تھا یا یہ دل انوش شاہ کے مخروطی انگلیوں کا لمس کا اثر تھا۔ اس نے سوتے ہوئے اپنی ادھ کھلی سرخ آنکھوں سے دل انوش شاہ کو دیکھا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھبرا کر انوش نے چہرے کا رخ بدلا تھا۔ وہ آپ وہاں بیڈ پر سو جائیے، میں باہر جا رہی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، پلٹ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ حیران پریشان سکندر شاہ درد سے پھٹتا سر مسلتے ہوئے بیڈ پر جا لیٹا۔ بستر پر لیٹتے اسے انوش شاہ کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کی گھنی مونچھوں تلے لب مسکرائے تھے۔ اسے اپنا سر درد جاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بستر پڑا کمبل اوڑھتے ہوئے اسے قرار ملا تھا، پھر اگلے 2 منٹ میں وہ دوبارہ سو گیا۔ کچن میں آ کر اس نے حدید کے لیے دودھ گرم کیا اور پہلے سے دھلے فیڈر کو دوبارہ دھویا تھا۔ دودھ بنا کر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، جہاں رات بھر حدید نے صفورہ کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ دیوانہ ور آگے بڑھی تھی اور رونے کے باعث اس کے سرخ ہونٹ گال چومے تھے۔ میری جان، میرا بچہ، اس سے خود میں بھیجتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ کل رات میرے پاس کیوں نہیں لے کر آئی تم حدید کو؟ وہ صفورہ بھی چیخی تھی۔ اس کے جارحانہ انداز پر بیچاری صفورہ ڈر گئی۔ وہ جی کل رات تو وہ جی آپ کی سکندر صاحب کے ساتھ اس خطرناک تیور دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی تھی، پھر بات بدلتے ہوئے فٹافٹ بولی، وہ جی بڑی بی بی نے منع کیا تھا جی۔ اس نے ساری بات خدیجہ بیگم پر ڈالتے ہوئے جان چھڑائی۔ انوش نے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، تمہارے سکندر صاحب ابھی تھوڑی دیر تک آفس جاتے ہیں تو تم حدید کا سارا سامان ان کے روم میں شفٹ کر دو۔ حدید آج سے ہمارے ساتھ ہی رہے گا، فیڈر حدید کے منہ سے لگاتی ہوئی وہ اٹل لہجے میں بولی۔ صفورہ نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے حیرت سے اس بے رونق نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ وہ رات والے یلو کاٹن کے سوٹ میں بال کانوں کے پیچھے اڈجسٹ کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ شادی سے پہلے اس کی 7واں ناک میں چمکتی لونگ ہوا کرتی تھی، مگر آج تو ناک سمیت کان، گلا، کلائیاں سب خالی تھیں۔ صفورہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ پھر سکندر شاہ کے آفس چلے جانے تک وہ اپنے کمرے میں حدید کے ساتھ ہی مصروف رہی۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ حدید کا سارا سامان اپنے اور سکندر شاہ کے مشترکہ کمرے میں شفٹ کر چکی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد سکندر شاہ نے حدید کو اپنے کمرے میں دیکھ کر سکون کی سانس لی تھی۔
ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ پہننے کے لیے آف وائٹ شلوار سوٹ نکالنے کے بعد ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ صوفے پر بیٹھی اپنے شفاف ناخنوں سے کھیلتی آئینوز نے اس کی بے نیازی پر رخ پھیرتے ہوئے جھولے میں لیٹے حدید پر نظر ڈالی۔ وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے شرارتیں کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی ممتا سمیٹے اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی فریش سا سکندر شاہ گیلے بالوں میں ہاتھ ہلاتا ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ واش روم کا ایک دروازہ کمرے میں جبکہ دوسرا ڈریسنگ روم میں کھلتا تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سٹائل سے بلیک گرم چادر اپنے چوڑے شانوں پر ڈالی تھی۔ پیشانی پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں بنتے دل انوج شاہ کے عکس پر پڑی تھی۔ وائٹ ٹراؤزر پر ریڈ کھلتی ہوئی فٹنگ والی شرٹ میں اس کا متناسب سراپا بےحد جچ رہا تھا۔ شہد رنگ بالوں کو جوڑے کی شکل میں مکید کرنے کے باوجود گلاب چہرے پر کچھ شرارتی لٹیں چپکی تھیں۔ وہ گمسم سا پلٹا تھا اور اس کے سحر میں کھویا اسے یکٹک دیکھنے لگا۔ حدید کے ساتھ باتوں میں مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ گرم نگاہوں کی تپش پر وہ چونکی تھی اور اپنی طرف متوجہ سکندر شاہ کو دیکھ کر اس کی رفتار سے چلتی سانسیں پل میں مدھم ہوئی تھیں۔ جانے کیسا نشہ تھا اس شخص کی آنکھوں میں کہ دل انوج شاہ نے ہڑبڑا کر کندھے پر پڑا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ سکندر شاہ بھی چونکتے ہوئے نگاہ کا رخ بدل گیا۔ مارے خفت کے انوج کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اپنی لاپرواہی پر ماتم کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ سکندر شاہ نے ایک خاص نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی صفورہ کمرے میں آئی تھی۔ حدید کے جھولے کے پاس جا بیٹھی۔ ایسا کرنے کا حکم یقیناً دل انوج نے دیا تھا۔ اسے حدید کا خیال رکھنے کی تاکید کرنے کے بعد وہ خود بھی ڈنر کے لیے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ کمرے میں 3 نفوس ہونے کے باوجود صرف ایک ننھے وجود کی کھلکھلاہٹیں کچھ شور پیدا کر رہی تھیں۔ سامنے بیڈ پر لیٹا سکندر شاہ اپنے موبائل میں جانے کون سے خزانے ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ صوفے پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی دل انوج حدید کا جھولا ہلاتے ہوئے اس کی کلکاریوں پر خود بھی مسکرا رہی تھی۔ نکاح کے دوسرے ہی دن اس نے صوفہ سنبھال لیا تھا۔ بات جو بھی تھی اسے سکندر شاہ کی بے آرامی گوارا نہیں تھی۔ انہیں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے 1 ماہ ہونے کو تھا، مگر ان کے بیچ فاصلے یہاں پہلے دن سے اب تک برقرار تھے۔ ان فاصلوں کے باوجود کئی بار دل انوج نے سکندر شاہ کی نگاہوں کا خاص تاثر محسوس کیا تھا، مگر وہ خود کو جھٹلاتی۔ وہ بس حدید تک محدود تھی۔ ادھر ادھر دیکھتا حدید اب سونے کی تیاریوں میں تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند کرتا ہوا دل انوج شاہ کو بہت پیارا لگا تھا۔ حدید کو سوتے دیکھ اس کا دل انجانے خدشے سے ڈرکا تھا۔ سکندر شاہ آج بھی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس پہ مستزاد اس کی شہد رنگ آنکھیں مسلسل اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ سٹپٹاتے ہوئے اس نے ٹانگیں صوفے پر پھیلائی تھیں۔ وہ روز رات کو اس کے سونے کا انتظار کیا کرتی تھی اور جب تک وہ سو نہ جاتا کبھی میگزین دیکھتی رہتی یا موبائل پر گیم کھیلتی رہتی۔ جیسے اسے لگتا وہ گہری نیند میں ہے، وہ لائٹ آف کر کے خود بھی لیٹ جاتی، مگر پھر بھی ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا رہتا۔ وہ کوئی غیر نہیں، اس کا شوہر تھا، اس پر ہر طرح سے حق رکھتا تھا، مگر جانے کیوں وہ اس وقت سے ڈرتی تھی، اس سوچ سے بھاگتی تھی، کیونکہ وہ شجی شاہ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ شاہ وہ بے وقوف تھی، ہاں یقیناً وہ بے وقوف ہی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ چند پل کے لیے بے خبر ہوئی تھی، تبھی وہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے وہ چونک اٹھی اور سیدھے ہوتے ہوئے اپنے سر پر کھڑے سکندر شاہ کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ دل انوج نے بے نیازی سے رخ پھیرتے ہوئے اسے نظر انداز کیا تھا، جبکہ دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ اوپر سے مضبوط بنتی مگر اندر سے خوفزدہ دل انوج صوفے پر ہی اپنے آپ میں سمٹی اس کی بچگانہ حرکت پر سکندر کے لب مسکرائے تھے۔ وہ جھکا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں صوفے کی پشت پر ٹکاتے ہوئے اس کی خوبصورت بھوری آنکھوں میں اپنی شہد رنگ دلکش آنکھیں گاڑی تھی۔ جبکہ اسے یوں جھکتے ہوئے دیکھ دل انوج شاہ کا دل کانپ اٹھا۔ سکندر شاہ نے بغور اس کے کانپتے ہاتھ دیکھے تھے، یہ آنکھیں، یہ پلکیں، یہ لب، یہ رخسار۔ کس قدر سوچا تھا اس نے، کس قدر چاہا تھا۔ 4 سال، ہاں 4 سال۔ پل پل، ہر پل تڑپا تھا وہ اسے دیکھنے کے لیے، اور پچھلے 1 ماہ سے وہ اس کے ساتھ، اس کے پاس، اس کے کمرے میں، اس کی ملکیت میں تھی، پھر بھی کتنی دور تھی وہ اس سے۔ دیوانہ وار اس کے چہرے کا ایک ایک نقش آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے وہ مزید جھکا تھا۔ دل انوج نے بے بسی سے رخ موڑا تھا، سخت ہوش میں آیا تھا۔
गनी मूंछों तले लब सख्ती से आपस में बींचे वो सीधा हुआ था और एक झटके से उठती वो वहां से भाग जाने को आगे बढ़ी थी। तभी सिकंदर शाह ने इसकी नाजुक कलाई पकड़कर इसका रुख अपनी जानब मोड़ा था। भीगी पलकें उठाकर वो आयनूस ने एहतजाजन इसकी तरफ देखा था। लाल सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देखता वो बर्दाश्त की इंतहाओं पर था। आयनूस की भीगी आंखें इसका दिल काटने को काफ़ी थी। वह बेदर्दी से मुस्कुराया, फिर इसके रखसार पर बहते आंसू साफ करता। वह गंभीर लहजे में बोला तो लहजे की मानीखेजी आयनूस के पूरे वजूद में थरथराहट दुरा गई। मुझसे बचने के तमाम हफाजती बंद बड़ी बेदर्दी से तोड़ डालने को जी चाहता है, मगर ये आंसू मेरी राह रोक लेते हैं। उंगली के पोर पर इसका आंसू लेते हुए वैसे मतवहश कर गया था। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए इसे सोफे पर धकेलता वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ा था। फिर अचानक रुका और दोबारा गोया हुआ। और वो जो तुमने खुद को आग लगाने वाली धमकी दी थी ना, मैं ऐसी बूदी धमकियों से हरगिज़ नहीं डरता। सो आइंदा मुझे मत धमकाना मिसेस दिले आयनूस शाह। मुस्कुराते लहजे में वो कहता हुआ इसका दिल जला गया। अलबत्ता सुर्ख होती आंखें इसकी मुस्कुराहट का साथ देने में नाकाम रही थीं। दिल आयनूस ने बेबसी से रोते हुए खुद को सोफे पर गिरा लिया, जबकि स्टडी रूम में मौजूद सिकंदर शाह ने सारी रात सिरगट सुलगाई थी। यूं तो ये जिंदगी पछताओं पे है मोहित, जिस लम्हे उतरे दिल में तुम इसी लम्हे का दुख है। गाल पे फिसलता आंसू साफ करते वो शिद्दत अजियत में मुबतला थी। अपने पुराने कमरे की खिड़की के पर्दे हाथ से पीछे करते वो गुरूब होते सूरज को देख रही थी। गुज़िश्ता रात का मंजर इसकी बुरी आंखों के सामने गुमा था। क्या था इस शख्स की आंखों में, कैसी तपिश थी इस लमस में। आयनूस ने अपनी बाईं कलाई पर दूसरे हाथ की उंगलियां फेरी थीं। यही कलाई तो पकड़ी थी इसने। आयनूस को अपनी कलाई पर सिकंदर शाह का लम्स जिंदा होता महसूस हुआ। अपनी दूधिया कलाई जलती महसूस करते कलाई को रगड़ रहा था। आंसू फिर से रवां हो गए। क्यों कर रहा था वो ये सब? क्यों इसके सोए जज्बात जले थे? अपने आंसू उंगली की पोर पर चुनती वो हैरत से सोच रही थी। तभी इसे 4 साल पहले वो भयानक रात याद आई थी। कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, मगर वो कितना बेहिस हो गया था वो शख्स। अपना एहसान जतलाकर इसका दिल तोड़कर चलता बना था। तो अब जो इसकी आंखों में दर्द था वो क्यों था? हजारों सवाल इसके अंदर सर उठा रहे थे। सूरज कब का ढल चुका था। शाम के साया अपने पर फैलाते रात की आमद के लिए बेताब थे। नहीं सिकंदर शाह, वो जो तकाजे हैं, वो जो अनहोनी ख्वाहिशात आपके दिल में लिए फिर रहे हैं, वो आप नहीं हैं सिकंदर। दिल आयनूस शाह इतने अज़ा नहीं कि आप मुझे जब चाहेंगे हाथ बढ़ाकर तस्खीर कर लेंगे। कभी नहीं, कभी भी नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए इसने अपने आंसू साफ किए थे। गुलाबी होती आंखों को झपकते हुए इसने स्याह होते आसमान को देखा। खिड़की के पर्दे बराबर करते हुए पलटी थी। अपने कमरे से निकलती हुई जीना उतरती नीचे चली गई। सामने ही लाउंज के सोफे पर बैठा सिकंदर शाह अपने बेटे से लाड कर रहा था। बेनेज सर झटकती आयनूस शाह किचन में चली आई। सिकंदर शाह ने बगौर इसके सुर्ख चेहरे को देखा था। हदीद को गोद में उठाए हुए इसके पीछे किचन में आया था। खानसामा की बीवी रात के खाने के बाद के बर्तन साफ कर रही थी, जबकि वह खुद शेल्फ से टेक लगाए ज़मीन को घूर रही थी। इसका जब दिल चाह करता किचन में घुसकर खानसामा को भेजकर खुद खाना बना लेती, वगरना वो पूरा दिन किचन में झांकती तक ना थी। आज भी अपनी परेशानी के सबब वो ना तो खाना बना सकी थी, ना ही खाने के वक्त नीचे आई थी। इसे याद आया कि अपने कमरे में खड़ी जब वो खुद से उलझ रही थी, इसी दौरान सफूरा इसे खाने के लिए बुलाने आई थी, मगर इसने इनकार कर दिया था। इस वक्त भी भूख का एहसास बलाए सिकंदर शाह के मौजूदगी से अनजान व चमकते फर्श को घूर रही थी। इसकी नोकदार भीगी पलकें सुर्ख नाक इसके रोने की गवाही दे रही थी। बिलाशुबा सिकंदर शाह इसके रोने की वजह बखूबी जानता था। जितना वह इसके आंसू से तड़पता था, वह इतना ही रोकर इसके दिल पर आरियां चलाती थी। आयनूस और अपने बीच फासला तय करता वो इसके सामने जा खड़ा हुआ। इसके कदमों पर नजर पड़ते ही दिल आयनूस शाह ने अपनी झुकी पलकें उठाई थी। गुलाबी आंखों में इसके लिए बेगानगी ही बेगानगी थी। सिकंदर शाह ने बामुश्किल इसकी हसीन आंखों का वार बर्दाश्त किया था। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इसने नरम लहजे में रुख मोड़ कर खड़ी दिल आयनूस शाह को इस एक माह में बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार मुखातब किया था। किचन में मुलाजमा की मौजूदगी के बावजूद वो रुख मोड़े खड़ी रही। इस नज़रअंदाजी के मुजाहरे पर सिकंदर शाह को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, मगर खून के घूंट भरते वो दोबारा गोया हुआ था। दिल, मैं पूछ रहा हूँ तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सिकंदर के कंधे से लगा हदीद बाप को अपनी तरफ मुतवज्जा न पाकर अब रोने की तैयारियों में था।
دل نہیں کر رہا تھا میرا، سخت لہجے میں جواب دیتی وہ برتن دھوتی ملازمہ کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ اس کے متوجہ ہو جانے پر اسکندر شاہ نے اسے وہاں سے بھیجنے کو کہا تھا۔ سفینہ آپ جائیں، باقی کام صبح کر لیجیے گا، اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ دل انوز نے سلگ کر اسے دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر چھوٹے ٹیبل کے پاس پڑی چیئر زمین پر سے ایک بٹھاتے ہوئے اسکندر شاہ نے دوسرے ہاتھ سے روتے ہوئے حدید کو سنبھالتے ہوئے سفورہ کو آواز دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بوتل میں جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی صاحب جی، آیا نوز بی بی کے لیے کھانا لاؤ۔ آیا نوز کی کلائی اب تک اس کے ہاتھ میں تھی، وہ خود بھی دوسری چیئر پر بیٹھ گیا۔ حدید کو چپ کرواتے ہوئے وہ ایک مشفق باپ لگ رہا تھا۔ دل انوز شاہ نے کلائی چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ سرخ پڑتا چہرہ اس کے ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ کھانا لگانے کے بعد سفورہ حدید کو سلانے کے لیے لے گئی۔ وہ 5 ماہ کا ہو چکا تھا اور اب اپنے سونے کی ٹائمنگ بدل رہا تھا۔ سفورہ کے جاتے ہی اس نے اسکندر شاہ کے ہاتھ میں مکید اپنی کلائی چھڑانے کے لیے بھرپور مزاحمت کی، مگر افسوس کہ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اسکندر شاہ نے نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ انوز نے منہ پھیر لیا۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس نے دوبارہ نوالہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اسکندر شاہ کے دل پر غصہ پڑا تھا۔ اسکندر نے اس کی کلائی پر اپنی مضبوط گرفت ہلکی کر دی۔ اگلے ہی پل اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے وہ اٹھی تھی اور وہاں سے نکلنے کو آگے بڑھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے دل انوز کو کندھے سے تھاما تھا۔ اس کی بری آنکھوں میں شرارت دوڑنے لگے تھے۔ خود کو تکلیف دے کر کیا ملتا ہے تمہیں؟ کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولتا وہ اس پل بے بسی کی عملی تصویر لگ رہا تھا۔ دل انوز نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی آہنی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ مجھے میں نہیں، آپ تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ جو ہمدردی جتا رہے ہیں نا، آپ کی ہمدردیاں مجھے تکلیف دے رہی ہیں۔ آپ پلیز اپنی ہمدردیاں اپنے پاس اپنی جیب میں سنبھال کر رکھیں۔ ویسے بھی آپ کی ان ہمدردیوں کی بدولت میں آلریڈی کافی نقصان اٹھا چکی ہوں، سو پلیز۔ لفظ ہمدردی پر بار بار زور دیتی ہوئے اسے اذیت میں مبتلا کر گئی۔ تم مجھے میری غصے میں کہی گئی بات کا طعنہ دے رہی ہو؟ اسکندر شاہ کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں آپ کو طعنہ نہیں دے رہی، بس خود کو اس اوقات میں رکھنا چاہتی ہوں جو آپ نے مجھے 4 سال پہلے دکھائی تھی، تلخی سے کہتے ہوئے اسے مزید ملامت کر گئی۔ اسکندر اس بکھری ہوئی موج کو تھامنے آگے بڑھا تھا۔ 2 قدم مزید دور ہوئی۔ دل پلیز، I can't bear your ignorance. Please come near. اس کے ہاتھ بڑھاتا ہوا وہ ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ دل انوز شاہ نے نم ہوتی آنکھوں سے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو میری، نہیں چاہیے آپ کی ہمدردی، پلیز۔ اور میں لاسٹ ٹائم کہہ رہی ہوں آپ کو آئندہ میرے پاس مت آئیے گا، ورنہ کچھ کر گزرنے میں وقت نہیں لگے گا مجھے۔ بھیگے لہجے سمیت آنکھوں میں جنون لیے وہ اسکندر شاہ کو حیران کر رہی تھی۔ اس کا انوز کی جانب بڑھتا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ اگلے ہی پل وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اسکندر شاہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینج لیں۔ فراق یار کی بارش، ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ سردی کی بارش میں بھیگتی وہ سردی کے احساس سے ماورا سوئمنگ پول کے پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ جنوری کے خنک مہینے میں تیز بارش میں بھیگتے وہ اپنے جلتے دل میں دہتے الاؤ کو بجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روزانہ معمول کے مطابق آج بھی اسکندر شاہ کے سو جانے کے بعد وہ بھی سو جانا چاہتی تھی، مگر دھڑکنوں کے بڑھتے شور سے گھبرا کر باہر چلی آئی تھی۔ حدید اور اسکندر دونوں گہری نیند میں تھے، جبکہ خدیجہ بیگم اور نبیل شاہ بھی جنوری کی سرد رات میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ دمے پاؤں چلتی وہ سوئمنگ پول تک آئی تھی۔ ایک پل کو تیز بارش نے اس کو ٹھٹھا کر رکھ دیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو تکلیف دینے کی غرض سے پول میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ میں بارش کے پانی میں بھیگتی وہ پھر سے اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کی ہر یاد سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ اسکندر شاہ کی عنایتیں اس کے سوئے جذبات جگا رہے تھے۔ جتنا اس کے لمس سے بھاگنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس کے گرد حساب تنگ کر رہا تھا۔ بارش میں یوں ہی بھیگتے بھیگتے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، مگر وہ کمرے میں واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کے چہرے سے پھسلتے پانی میں چند نمکین قطرے بھی شامل تھے جو اس کی بری آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کی آنکھوں کو سرخ کر چکے تھے۔ رات کی تاریک حد سے سوا تھی۔ دل انوز شاہ کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہونے لگا تھا، مگر بارش کسی طور رکنے کو تیار نہ تھی۔ برف ہوتا وجود بے جان ہونے کو تھا۔ آپ کے قرب سے بہتر یہ موت ہے اسکندر شاہ، روتی آنکھوں میں درد لیے وہ بڑبڑائی تھی۔ دل میں دبی اسکندر شاہ کی محبت تڑپنے لگی تھی۔ بیان کرتی محبت اس کی سنگ دلی پر اسے کوس رہی تھی، مگر اپنے کان بند کیے وہ بے حس بنی بیٹھی رہی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں ویل فرنشڈ
کمرے میں آرام دہ بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹا وہ شخص گہری نیند سے جاگا تھا۔ دل معمول سے ذرا ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ سائیڈ لیمپ آن کرتے ہوئے اس نے گردن گھما کر صوفے کی جانب دیکھا۔ خالی صوفہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ جھٹکے سے خود سے کمبل اتارتے ہوئے وہ صوفے کے پاس رکھے جھولے کی طرف بڑھا تھا۔ چھوٹے سے گرم کمبل میں لپٹا وہ پرسکون سو رہا تھا۔ جب حدید بھی یہاں تھا تو وہ کہاں تھی؟ سکندر شاہ نے پلٹ کر ڈریسنگ روم کے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا جس کی لائٹ آف تھی۔ دل انوشا نہیں ہوگی، پھر بھی اپنے دل سے مجبور وہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ لائٹ آن کرنے پر اسے وہاں کہیں نظر نہیں آئی۔ واش روم کی لائٹ بھی آف تھی۔ صورتحال تشویشناک تھی۔ بھلا اس وقت وہ کہاں جا سکتی تھی؟ تبھی اس کے دماغ میں بجلی کی طرح کوندا لپکا تھا۔ ایک بار پھر سے حدید کے گہری نیند میں ہونے کا اطمینان کر کے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دل انوشا کے پرانے کمرے میں گیا۔ لائٹ آن کرنے پر اس کی نظر بے شکن بیڈ کی چادر پر پڑی تھی۔ کمرے کی ہر شے کی اپنی جگہ موجودگی بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ یہاں بھی نہیں آئی۔ سکندر شاہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کہاں ہوگی وہ اس وقت؟ آنکھوں میں کچی نیند کا خمار لیے وہ کمرے کے وسط میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ سیاہ آسمان پر بجلی چمکی تھی۔ بجلی کے دھاڑنے سے اسے تیز برستی بارش کا احساس دلایا تھا۔ وہ سورج سے اگلے لان میں کھلتی کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ بھاری پردے سرکاتے ہوئے ونڈو ڈور باہر کی طرف دھکیلتے ہی بارش کی پھوار یخ ہوا کے سنگ اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ سکندر شاہ نے بے تابانہ پورے لان میں نگاہ دوڑائی۔ رات کی تاریکی میں فقط ایک بلب جل رہا تھا جس کی زرد روشنی میں وہ اسے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی نظر آئی تھی۔ اسے اس سرد موسم میں بھیگتے دیکھ سکندر شاہ کا دل پل میں سوکھ رہا تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے سورج سے نیچے کو بھاگا تھا۔ ڈوبتے ابھرتے دل کے ساتھ وہ 1 منٹ سے بھی کم وقت کے وقفے میں اس کے پاس پہنچا تھا۔ کسی پتھر کے مجسمے کے مانند بت بنی بیٹھی وہ لڑکی سکندر شاہ کے وجود میں آگ لگا گئی تھی۔ اس کی رگ میں تکلیف خون بن کر دوڑنے لگی۔ ہڈیوں کو ٹھٹھرا دینے والی یخ ہوا اور بارش میں جانے کب سے وہ وہاں بیٹھی تھی۔ سکندر نے فوراً سے پہلے اس کو اپنے مضبوط بازو میں بھر لیا۔ دل انوشا نے برف ہوتے جسم کو بے جان ہوتا محسوس کیا۔ باوجود چاہنے کے وہ کوئی مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے مضبوط پناہوں میں آتے ہی دل انوشا نے اپنی گلابی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کو حواس گنواتے دیکھ سکندر شاہ کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بے سدھ وجود کو بیڈ پر لٹا کر سکندر نے اسے گرم کمبل اڑایا تھا۔ روم ہیٹر آن ہونے کے باوجود سکندر شاہ کو آئینوز کی بجائے اپنا وجود برف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر شاہ کے چہرے پر چھلکتی پریشانی اور تکلیف قابل دید تھی۔ درد سے لال سرخ ہوتی آنکھوں کو اس کے سبھی چہرے پر ٹکائے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اسے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے۔ در حقیقت دل انوشا نے سکندر شاہ کی جان سولی پر لٹکا دی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سکندر شاہ نے دل انوش کا سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبایا تھا۔ اس کی شفاف نیلی پڑتی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے سکندر شاہ خود کو اپنے دل کی دھڑکنیں حد درجہ مدھم سنائی دے رہی تھی، جیسے کہیں کچھ ڈوب رہا تھا۔ وہ دل کی حالت بخوبی واقف تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سکندر نے اس کی سرد پیشانی کو چھوا تھا۔ نیلے پڑتے گداز لب سکندر شاہ کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ لب بھی تو اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کی بے خبری میں وہ اپنا کوئی حق استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آلریڈی ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا۔ وہ فوری طور پر پہنچا تھا۔ اس کا مکمل چیک اپ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دیا اور ایک نسخ خالی کر دیا تھا۔ اس سے بری طرح ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ ان کی حالت کی وجہ سے صرف ٹھنڈ ہی نہیں ہے، شاید آپ کے درمیان کوئی چپکلش رہی ہے۔ ڈاکٹر نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے بھیجتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سر بہت ہولے سے نفی میں ہلایا۔ ہائپر ٹینشن کی وجہ کچھ تو ہوگی، اسٹریس یوں ہی تو کریٹ نہیں ہو جاتی۔ قدرے مدھم لہجے میں بولتا ہوا ڈاکٹر نرمی سے مسکرایا تھا۔ سکندر شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد آپ یہ میڈیسن انہیں دے دیجیے گا۔ کچھ دیر بعد ان کی حالت سنبھل جائے گی، مگر ان کے لیے پرسکون رہنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو ہائپر ٹینشن اور دوسرے یہ ٹھنڈ۔ ان کی کوئی دماغی وین بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی۔ اگر آپ اپنی وائف سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے مزید چند ہدایات دی تھیں، پھر چلا گیا۔ وہ کتنی دیر چپ چاپ کھڑا اس کی سمت بے بسی سے تکتا رہا، پھر چیئر بیڈ کے قریب گھسیٹتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باقاعدہ کپ کپانے لگی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہونے لگا تھا۔ ہر 20 منٹ بعد وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو چیک کر رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ بہت کڑے لمحے تھے یہ۔ آنکھوں میں وہ رفتگی لیے وہ اس کے معصوم چہرے کا ایک ایک نقش
دیوانہ وارتا کر رہا تھا۔ کوئی بے خودی تھی جو اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ اس سمے دنیا کو آگ لگا دینا چاہتا تھا۔ اگر واقعی سے کچھ ہو جاتا تو وہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا۔ نم ہوتی خون رنگ آنکھوں کو مونتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ایک تھکا ہوا آنسو اس کی کن پٹیوں میں جذب ہوا تھا۔ لاتعداد سوچیں اس کے دماغ میں پنپتے ہوئے اسے ڈسنے کو تیار تھیں۔ رات کی تاریکیاں اپنے پر سمیٹے صبح کے اجالوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ سورج کی پہلی کرن روشنی پھیلاتے ہی اس کی نیند کا پیغام لائی تھی۔ اسکندر شاہ نے اپنی آنکھوں میں نیند اترتی محسوس کی تھی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ بند ہوتے پیٹوں کو اس نے بمشکل کھولا تھا۔ کتنی دیر تک ذہن بالکل معاف رہا تھا۔ سمجھ میں کچھ نہ آیا تو خالی آنکھوں سے کمرے کے چار سمت دیکھتی رہی تھی۔ یہ وہ منظر تو نہیں تھا۔ کمبل اس کے پورے وجود کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کس قدر چونکی تھی مگر حواس اتنے بیدار نہ تھے۔ سمجھنے کی کوشش میں اس نے پوری کی پوری آنکھیں کھول دی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ دوسرے علم میں وہ اس کے روبرو تھا۔ آنکھوں کے سرخ ڈورے اس کے رات بھر جاگنے کی چغلی کھا رہے تھے۔ دل انوس کو بستر سے اٹھتا دیکھ وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ دل انوس اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے اسکندر شاہ نے اگلے ہی پل اس کا مومی ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر چپکے بال نہایت توجہ سے ہٹاتے ہوئے وہ بے خود سا بولا تھا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ دل انوس نے اس کی ہتھیلی میں مکیدہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ پشت پر بکھرے برے بال سمیٹتے ہوئے بستر سے اٹھنا ہی چاہتی تھی۔ تبھی اپنی ذات کی نفی اسکندر شاہ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک وجود کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی مضبوط پناہوں میں تھی۔ اس کی مرمری کمر کے گرد بازو حمال کرتے ہوئے اسکندر شاہ نے اسے خود سے قریب ترین کیا تھا۔ دل انوس کی جان پر بن آئی۔ اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی تھی۔ دور ہونے کی بجائے اسکندر شاہ نے اسے مزید خود سے قریب کیا تھا۔ دل انوس شاہ نے اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بے بسی سے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کیا کرو دل، میں مزید پاگل ہونے لگتا ہوں۔ مت کیا کرو ایسے، پلیز مت کیا کرو۔ اسے خود سے لگائے اس کے شہد بالوں کو سہلاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولتا دل انوس شاہ کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ چھوڑ دیں مجھے پلیز، چھوڑ دیں۔ اس سے الگ ہونے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے بلکنے لگی تھی۔ تبھی اسکندر نے اس کے لرزتے وجود کو دھیرے سے خود سے الگ کیا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں اپنی خون چھلکاتی آنکھیں گاڑتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا تھا گزشتہ رات میں نے جس تکلیف سے گزاری وہ میں شاید ہی بیان کر سکوں، مگر آئندہ اگر تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو باخدا پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اسکندر شاہ کے لہجے میں شدتیں بول رہی تھیں جن کو جھٹلاتے ہوئے اس نے اپنے دماغ کی سنی تھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کس وجہ سے کر رہے ہیں آپ یہ ڈرامہ؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہمدردی، نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی سروکار ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں رہے ہیں۔ پہلے ہی بہت مجھے باور کروا چکے ہیں کہ میں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ وہ صرف ہمدردی تھی جو آپ کو مجھ سے تھی کیونکہ میری ماں مجھ سے دور تھی۔ مگر اب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ کیوں آپ نے میری ماں کو میں عزیز ہوں۔ اب تو سب ٹھیک ہے، پھر کیا غلط ہے؟ اسکندر شاہ اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں بینتے ہوئے پھٹ پڑی۔ آنسو متواتر پلکوں کے باڑ توڑ کر رخساروں پر پھیل رہے تھے۔ اسکندر شاہ نے تکلیف کی انتہاؤں پر بلکتے اپنے دل کو سنبھالا تھا۔ لب بھینچے ہوئے مسلسل روتی ہوئی انوس کو دیکھ رہا تھا جو کہ اب کہہ رہی تھی مجھ سے تو چلے ہمدردی تھی نا آپ کو، شجی آپی سے تو محبت تھی۔ کہاں گئی وہ محبت؟ کدھر گئے وہ پارسائی کے دعوے؟ بچی سمجھتے تھے نا آپ مجھے، تو کہاں گئی وہ باتیں؟ بتائیں اسکندر شاہ، سب بھول گئے؟ مری ہوئی بیوی بھی یاد نہ رہی آپ کو؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ لگتا ہے شجی آپی کے ساتھ ان سے اپنی محبت بھی دفنا آئے ہیں آپ، یا پھر آپ کو ان سے محبت تھی ہی نہیں۔ بلکہ نہیں، آپ جیسا مرد کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اسکندر شاہ نے تڑپ کر اپنی لہو رنگ آتی آنکھوں کو اس کے چہرے پر ٹکایا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے جنون کی حد تک چاہا تھا۔ جس شخص کی نیت میں کھوٹ ہو محبت کر ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب آپ کو مجھ سے ہمدردی بھی نہیں ہے۔ دراصل آپ کی مجھ پر نیت خراب ہو چکی ہے اسکندر، اسی لیے میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، ورنہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے مر جانے دیتے آپ، پھر کیوں بچا لیا مجھے؟ حوث کے پجاری ہیں آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے؟ چٹاخ! اسکندر شاہ کے تھپڑ نے اس کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دفن کر دیے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا تھا جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ اور آنکھوں سے آ کے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ جارحانہ انداز لیے اس کی جانب بڑھا تھا، انداز ایسا تھا جیسے ابھی سب ختم کر ڈالے گا۔ دل انوس سہم کر بیڈ کی ٹیک سے جا لگی۔
اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اسکندر شاہ نے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ دل انوز نے حیرت سے اس اقدام پر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں، آئینے میں خود کو دیکھو۔ اسے کندھوں سے تھام کر اس کا سرخ رخ آئینے کی طرف موڑتا ہوا دھیمے لہجے میں گرایا تھا۔ دل انوز نے اس کے کہے پر انجانے میں عمل کیا تو چونک گئی۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا آئینے میں نظر آتی اس کی روئی روئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سختی سے بھینچے ہوئے لب اس کے ضبط کی گواہی دے رہے تھے۔ جرسی کی فٹنگ والی قمیض شلوار میں ڈوبنے سے آری اس کا متناسب سراپا کسی بھی ذہن کے دل پر قیامت ڈال سکتا تھا۔ مرجنڈا کلر میں اس کی شہابی رنگت کھل رہی تھی۔ اس پہ مستعد پشت پہ بکھرے لمبے بال، سوجی ہوئی آنکھیں۔ دل انوز نے اپنے شعلہ بکھیرتے روپ سے گھبرا کر آئینے کی طرف سے اپنا رخ موڑا تھا، مگر پلٹنے پر سامنے وہ دشمن جاں کھڑا تھا۔ اس نے شرمندگی سے آنکھیں مینچ لیں۔ تبھی اسکندر شاہ کی بے رحم گرفت پر اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیے وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مسز دل انوز شاہ ہو۔ تمہارے پاس آنا میرا شرعی حق ہے۔ تم سے دور رہو تو صرف تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ سے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے تمہارے بیچ فاصلہ قائم بانٹنے سے روک نہیں سکتی۔ دل انوز شاہ کی اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں کھپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جو اب کہہ رہا تھا، رات میں جس وقت تمہیں اس کمرے میں لایا تھا، اس وقت بھی تم اس حالت میں تھی جس حالت میں اس وقت ہو۔ اس وقت تم ہوش میں ہو، مگر اس وقت تم میرے رحم و کرم پر تھی۔ سوچو، تم نے خود اپنے روپ کو دیکھ کر رخ موڑ لیا تو مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ میں چاہتا تو اسی وقت سب کچھ کر گزرتا، مگر اسکندر شاہ نے تمہارے حسن کی چاہ کبھی نہیں کی۔ میں تو 4 سال تک تمہاری محبت میں مرتا رہا، اور آج تمہارے لفظوں نے مجھے مار دیا۔ دل، تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھی، پھر کیسے میری محبت کو حوث کا نام دے سکتی ہو تم؟ کیسے؟ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنی نم ہوتی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ خود تو چلا گیا تھا، مگر دل انوز شاہ کو پتال کی گہرائیوں میں اتار گیا تھا۔ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ حدید کا خالی جولا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسکندر شاہ نے اس کے آرام کے پیش نظر یقیناً حدید کو خدیجہ بیگم کے حوالے کر دیا ہوگا۔ اس بابت سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے پھر سے وہی سیلاب رواں ہونے لگا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، مگر اسکندر شاہ نبیل والا واپس نہیں آیا تھا۔ دل انوز شاہ کی بے چینیاں بڑھنے لگی تھی۔ اسکندر شاہ کی کہی ہر بات سچ تھی، مگر ضبط کی حدوں کو توڑتے ہوئے شخص جو انکشاف کر گیا تھا، کیا وہ بھی سچ تھا؟ کیا واقعی اسکندر شاہ اس سے، دل انوز شاہ سے محبت کرتا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ اگر اسکندر شاہ اس سے محبت کرتا تھا تو پھر 4 سال پہلے اسے ٹھکرا کر شجاع شاہ کو اپنی زندگی میں کیوں شامل کر لیا؟ بے شمار سوالات اس کے اندر سر ابھار رہے تھے۔ دکھتے سر کو ہتھیلیوں سے مسلتی ہوئی وہ لاؤنج میں چلی گئی۔ خدیجہ بیگم کی گود میں کھیلتا حدید اس کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ بے تابانہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ اسے خدیجہ بیگم کی گود سے لیتی وہ ممتا سے چور اسے بوسے دینے لگی۔ اسکندر شاہ کے بعد اگر وہ کسی سے جنون کی حد محبت کرتی تھی تو وہ حدید اسکندر تھا، اس کا بیٹا، اس کی زندگی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے اپنا ہر دکھ، اپنا ہر غم بھول جایا کرتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لاڈ کرتی وہ کچھ دیر پہلے والی کیفے سے باہر آ چکی تھی۔ وقت گزرتے گزرتے گھڑی نے شام کے 7 بجائے تھے۔ حدید کو سفراں کے حوالے کرتی وہ زینہ چڑھتی اپنی شادی سے پہلے والے کمرے میں جانے کے بجائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شجاع شاہ کے پرانے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کا لاک گھماتے اس کے ہاتھ ایک پل کو کانپے تھے، پھر اگلے ہی لمحے وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ تھی۔ یقیناً خدیجہ بیگم اس کے کمرے کی صفائی کرواتی رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ کمرے کے وسط میں بالکل سامنے رکھے گول بیڈ پر آ بیٹھی۔ شجاع کو گول بیڈ پسند تھا۔ بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ شجاع شاہ کے لباس کو دیکھنے کی غرض سے وہ دیوار گیر الماری کی طرف بڑھی تھی۔ لرزتی ٹانگوں کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہ الماری تک پہنچی تھی۔ الماری کا پٹ کھولتے شجاع شاہ کی مخصوص مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ خوبصورت لباس سلیقے سے ہینگ کیے گئے تھے۔ لباس الٹ پلٹ کرتی دل انوز نے کئی پل شجاع شاہ کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ تیزی سے بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے وہ گول بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ کیا بن گئی تھی اس کی زندگی؟ کوئی کھیل جہاں یا تماشا جو ان دونوں کے مابین تھا؟ وہ کیا تھا؟ آنسو متواتر بہے جا رہے تھے۔ بار بار اپنی بھیگی آنکھوں کو رگڑتی وہ اپنے آپ کو اسکندر شاہ کے رشتے کو سوچ رہی تھی۔ جب دل میں جگہ نہیں بچتی، دراصل درد آنکھوں میں پھیل جاتا ہے۔ کیوں کر رہی تھی وہ خود پر جبر؟ جس شخص کی خواہش اس نے کی تو اسے مل گیا تھا۔ آج وہ اس کی محبت کا دعوے دار بھی تھا۔ اسکندر سے شادی ان 3 ماہ میں اتنا تو وہ جان چکی ہی تھی کہ وہ صرف انوز سے محبت کا دعوے دار ہی نہیں تھا،
اس کی آنکھوں سے جنون ٹپکتا تھا، گرفت میں ایک وحشت ہوتی تھی جسے اسے آینوز کو کھو دینے کا ڈر ہو۔ لہجے میں اس کے لیے فکر مندی ہوتی، جب اس کی طرف پیش قدمی کیا کرتا تو انداز بے خودی لیے ہوتا تھا۔ سب کچھ تو تھا، ایک ایک انداز سے تو محبت چھلکتی تھی، پھر کہاں کیا کمی تھی، کس بات کا رنج تھا؟ دل کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ کیوں دل انوس سمجھ نہ سکی کہ وہ شخص صرف اس کا تمنائی ہے؟ روتے روتے وہ غنودگی میں جانے لگی، تبھی اسے اپنے چہرے پر ایک نرم لمس محسوس ہوا۔ دل انوس نے باری ہوتے پویٹے کھول کر اس مہربان وجود کو دیکھا تھا۔ وہ لمس اس کی ماں کا نحیف ہاتھ کا لمس تھا۔ اپنے رخسار پر رکھا انگلیوں کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ آنسو پھر سے آنکھوں سے رواں ہونے لگے۔ اس کے بالوں کو سہلاتی ہوئی خدیجہ بیگم نرم لہجے میں بولنا شروع ہوئی تو آینوس کے گم ہوتے حواس لوٹنے لگے۔ دل، میری جان، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے اور سکندر کے درمیان کوئی رنجش ہے شاید۔ اس رنجش کی وجہ؟ نرم لہجے میں استفسار کرتے ہوئے دل انوس شاہ کی مشکل آسان کر گئی تھی۔ وہ پہلے ہی بوجھل دل کو ہلکا کرنا چاہتی تھی، ان کا سہارا پا کر بکھرنے لگی۔ کیا شجیہ آپی کا اس دنیا سے چلے جانا کافی نہیں ہے ماما؟ درست چور لہجے میں بولتے ہوئے انہیں مایوسیوں میں گری کوئی بے بس لاچار کم عقل سی دیوانی لگی تھی۔ شجیہ کے اس دنیا سے چلے جانے میں یقیناً اللہ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ شجی کو کھو دینے کی تکلیف جتنی تمہیں ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر مجھے ہے، مگر جانے والوں کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی خود پر حرام نہیں کی جاتی۔ اللہ جو کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے آینوس۔ اسے سمجھاتے سمجھاتے خدیجہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بلا شبہ شجی شاہ کا غم نہیں، ایک روگ تھا جو ان کی جان کو لگ گیا تھا، مگر سب چھپاتے وہ بڑے ضبط سے جی رہی تھی۔ مگر ماما، آینوز نے سسکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ماما، یہی تو مسئلہ ہے، میں شجی آپی کا جگہ لینا نہیں چاہتی، میں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنا نہیں چاہتی، اسی لیے۔ اس نے اپنے سرخ ہوتے لب کچلے تھے۔ بس اس لیے سکندر سے دور ہوں، ان کو ایکسپٹ نہیں کر پائی ماما، اور مجھے لگتا ہے میں ایسا کبھی کر نہیں پاؤں گی۔ دل انوس کے انکشاف پر انہوں نے حیرت سے اس کے رو رو کر سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر جب بولی تو لہجے میں ہر درجے کی سنجیدگی تھی۔ بہت غلط سوچ ہے تمہاری، بہت زیادہ غلط۔ جب شجی اس دنیا میں رہی نہیں تو کیسا حق، کیسا ڈاکہ؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم کل بھی غلط تھی آینوس، اور آج بھی غلط ہو۔ جب وہ زندہ تھی، سکندر کے ساتھ کی خواہشمند بھی، تب تم نے اس کا دل دکھایا، سکندر سے محبت کا دعویٰ کیا۔ اب جب کہ وہ نبیل والا میں تو کیا اس دنیا میں نہیں رہی، تو تم اس کو بنیاد بنا کر سکندر سے دوری اختیار کیے بیٹھی ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے میری جان، ذرا مجھے بتاؤ۔ ان کی بات پر وہ لیٹنے سے اٹھ بیٹھی۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے تمہید باندھی جو اس سے خود بھی کھوکھلی لگی۔ شجی آپی بھلے اس دنیا میں نہیں ہے، مگر وہ سکندر کی بیوی تو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں صرف یہ یاد ہونا چاہیے کہ اب تم سکندر کی بیوی ہو، وہ تمہارا شوہر ہے آینوس، وہ پہلے ہی بکھرا ہوا ہے، تم نے اسے مزید بکھیر ڈالا۔ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے میں ان کی بیوی ہوں، مگر محبت تو شجی آپی سے ہی کرتے ہیں نا؟ ایسا کہتے ہوئے اس کے ذہن میں سکندر شاہ کے کہے گئے الفاظ گھومے تھے۔ میں تو 4 سال تک تمہاری محبت میں ہی مرتا رہا۔ اپنی بات کہہ کر دل انوس نے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔ اس کی بودھی دلیری پر خدیجہ بیگم نرمی سے مسکرائیں۔ اور تمہاری محبت، وہ کہاں گئی آینوس؟ ان کے سوال نے دل انوس شاہ کو چپ لگا دی تھی۔ محبت کی بات مت کرو میری جان۔ محبت اور روح کا روح سے ایسا رشتہ ہے جو روح کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اور شجیہ کی ذات کو اپنے اور سکندر کے درمیان گھسیٹو گی تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تاہم سکندر بھی خالی ہاتھ رہے گا۔ تم اس کی بیوی ہو، شاید تم ہی اس کی محبت۔ آینوس نے ان کے آخری انکشاف پر تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں میری جان، وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ محبت کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی، محبت تو کسی بھی روپ میں ہو جاتی ہے۔ وہ شروع سے ہی تمہاری تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، تمہاری خوشی میں خوش ہوتا تھا۔ شجیہ سے اس کی محبت اپنی جگہ، مگر اس کی تمہارے لیے محبت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تم اس بات کو سمجھو، اسے سنبھال لو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسے نرمی سے ایک ایک بات سمجھاتے ہوئے اس کے لیے سوچ کے نیا دروا کر گئی تھی۔ مگر ماما، دل انوس کی تمام الجھنیں سلجھنے لگی تھیں۔ مگر کچھ نہیں آینوس، سکندر تم سے کتنی محبت ہے یہ میں تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک دیکھتی آ رہی ہوں۔ تم سے نکاح کر کے اس نے تم سے اپنی محبت کا ثبوت دیا، پھر جس طرح اس کی نظریں ہر پل تمہیں ڈھونڈتی رہتی ہیں، یہ میں نے بخوبی دیکھا ہے۔ اب تمہاری باری ہے آینوس، ہر قسم کے وسوسے دل سے نکال کر اپنے شوہر، اپنے بچے پر توجہ دو۔ اب جو ہے تمہارا ہے، یہ سب تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، سو اپنے پاس سے قیاس یا ارائیاں کرنے کے بجائے جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرو۔
اس کا گال سہلاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل انوس کی ایک بہت بڑی پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو چکی تھی۔ دل بے قرار اپنی جگہ برقرار تھا۔ یقیناً بے قراری کی وجہ سکندر شاہ کی ناراضگی تھی۔ یہاں سے وہاں ٹہلتا ہوا مسلسل اسٹڈی روم کے چکر کاٹ رہا تھا، ہونٹوں میں سرگرد دبائے، فضا میں دھواں چھوڑتے ہوئے خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف دل انوس شاہ کے الفاظ یاد کر کے اس کا خون کھول رہا تھا۔ کتنا ارزاں کر دیا تھا اس لڑکی نے اس کے جذبات کو، اور انجانے میں صحیح مگر وہ اپنے جذبات اس پر عیاں کر گیا تھا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی دل انوس شاہ کے لفظوں کی تلخی اسے ہر پل محسوس ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے دل انوس کے سونے کے بعد گھر آ رہا تھا، مگر آج جب وہ آیا تھا تو انوس اسے سونے کی بجائے کمرے میں ٹہلتی نظر آئی۔ اسے نظر انداز کرتا وہ اسٹڈی روم میں آ گیا تھا، مگر بے چینی میں کسی طور کمی نہ ہوئی۔ سرگرد کے ساتھ خود بھی سلگتے ہوئے اسے کافی وقت بیت گیا جب ڈور ناک کر کے وہ وہاں آئی تھی۔ سکندر شاہ نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھ کی انگلیاں چٹکھاتی ہوئی کشمکش میں نظر آ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سکندر کی درمیانی انگلی میں دبا سرگرد سلگ کر اس کی انگلیوں میں چبھنے لگا تو انوس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سرگرد والا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی مخروطی انگلیوں کے لمس پر وہ چونکا تھا، وہ گداز لمس۔ اس کے اندر ہر طرف آگ لگا گیا تھا، مگر خود کو سنبھالتا وہ رخ پھیر کر دوسری سرگرد لگانے لگا۔ دل انوس نے پریشان ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا پورا زور لگا کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ پھر سے اپنے لمس سے آشنا کر گئی تھی۔ تڑپ کر پلٹتے ہوئے سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھری آنکھوں میں آنسو لیے وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے سیاہ پڑتے لب دل انوس شاہ کو اذیت سے دوچار کر گئے تھے۔ بے خودی کے عالم میں اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور سکندر شاہ کے لبوں پر رکھنا چاہا تھا، مگر اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس سے 2 قدم دور ہوا تھا۔ دل انوس نے تڑپ کر اس کی حرکت پر اسے دیکھا تھا۔ سکندر گال پہ پھسلتا آنسو صاف کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ تبھی وہ سر نفی میں ہلاتے وہاں سے نکلنے کو دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ انوس نے سرعت سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ سکندر پلیز میری بات سنیں، روتے ہوئے بھیگے لہجے میں التجا کی گئی تھی۔ سکندر شاہ نے پلٹ کر اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ سگریٹ کی بو کے ساتھ اس کے بدن سے اٹھتی دل فریب کلون کی مہک نے دل انوس کو حواس معطل کر دیے تھے۔ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر کچھ کہنا چاہا تھا، تبھی سکندر شاہ کے درست لہجے میں کہے گئے الفاظ نے اس کے حواس سلب کر لیے۔ شش، بالکل چپ۔